حضرت امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ قرات کے بہت بڑے امام تھے، اللہ کے گھر میں جب بھی وہ داخل ہوتے تھے ان کا معمول تھا کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد وہ اللہ کے کلام قرآن کریم کی تلاوت شروع فرما دیا کرتے تھے اور اپنے رب سے باتیں شروع کر دیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد میں آئے، لوگ مجھ سے ملاقات کے لیے آئے تو لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ حضرت آپ نے منہ کے اندر کیا رکھا ہوا ہے کہ آپ کا منہ کے اندر سے مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی ہے؟ جسم سے خوشبو تو آتی ہے، کپڑوں سے بھی آتی ہے، انسان عطر لگاتا ہے خوشبو، لیکن جب بھی آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کی تھوک میں، آپ کے لعاب سے، آپ کے منہ سے خوشبو نکلتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے کیا رکھا ہوا ہے؟ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں کہ میرے منہ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ فرمایا پھر خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ فرمایا ایک دن اللہ کے گھر میں آیا، 2 رکعت پڑھی، اللہ کے کلام قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ کے گھر میں سو گیا۔ جیسے ہی سویا تو امام الانبیاء کی خواب میں زیارت نصیب ہو گئی۔ اللہ کے نبی کی خواب میں کیا ہو گئی؟ زیارت نصیب ہو گئی۔ اور فرماتے ہیں کہ زیارت بھی اس انداز میں ہوئی کہ اللہ کے نبی نے میرے ہونٹوں کو بوسہ دے دیا، میرے ہونٹوں کو بوسہ دیا۔ میں نے فرمایا میرے آقا، میں تو آپ کے غلاموں کا بھی غلام، ایک ادنا سا خادم ہوں، میرے آقا مجھ جیسے گناہگار کے بوسہ اور آپ میرے ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ فرمایا عاصم، یہ جب تم ہونٹ اللہ کی کتاب قرآن کریم کے لیے ہلاتے ہو اور ان ہونٹوں کو جب قرآن کریم پڑھنے کے لیے ہلاتے ہو، یہ تمہارا قرآن کریم کے لیے ہونٹوں کو ہلانا مجھے بڑا محبوب ہے، بڑا پسند ہے، اس لیے میں نے تمہارے ہونٹوں کو بوسہ دیا۔ فرمایا جس دن اللہ کے نبی نے خواب کے اندر میرے ہونٹوں کا بوسہ دیا ہے، اس دن سے میرے منہ کے اندر سے، تھوک سے، لعاب سے خوشبو آتی ہے مشک و عنبر کی۔ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، ہاں، اور یہ وہ عظمت والی کتاب ہے جب کل قیامت کے دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پریشان ہوگا، یہاں تک کہ انبیاء رسول بھی پریشان اور اداس کھڑے ہوں گے کہ آج کیا بنے گا، کیا فیصلہ ہوگا آج ہمارے بارے میں۔ اس دن یہ اللہ کی کتاب، یہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کے لیے سایہ کیے ہوئے ہوگی، یہ اپنی تلاوت کرنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گی، اور سفارش بھی وہ جن کی سفارش قبول کی جائے گی۔ دعا کرو اللہ ہمیں قرآن کا سچا خادم بنائے، قرآن پڑھنے والا بنائے، ہاں، قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، ہاں، اس لیے تو کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ اللہ کی کتاب کو یہ اعزاز حاصل ہے، دنیا کی کسی کتاب کو یہ اعزاز نہیں ہے۔ اور جتنی بھی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں سب کو کتاب اللہ کا شرف حاصل ہے، کتاب اللہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ واحد اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے جس کو کلام اللہ کا اعزاز حاصل ہے۔ جتنی بھی کتابیں اتری ہیں اللہ نے ان کی تلاوت نہیں کی، لیکن قرآن وہ کتاب ہے اللہ کی جس نے سب سے پہلے اللہ نے جس کی خود تلاوت کی ہے۔ اللہ ہمیں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ اس کتاب کو ہمارے لیے قبر کا ساتھی بنا دے، ہاں قبر کا ساتھی بنا دے، حشر کا ساتھی بنا دے، سفارشی بنا دے۔ میرے عزیز دوستو، یہی چیزیں کام آئیں گی قبر میں، قیامت کے دن، حشر کے دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ ہاں یہی چیزیں کام آئیں گی، اللہ کے نبی کس سے عشق و محبت کام آئے گا، ہاں اللہ کے نبی کی سنتیں اور طریقہ کام آئے گا۔ ہاں دعا کرو اللہ ہمیں نبی کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔